أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ہم اب تک عربی حروف کو پڑھے. اب عربی حروف کو جان دینے کے لیے ان حرکتوں کی ضرورت ہے، اسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. مثلا الف ہے، اس کے اوپر اگر ہم یہ نشانی لگائیں گے جس کو ہم زبر کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتحہ کہتے ہیں، اگر ہم یہ لگائیں گے تو الف کا ساؤنڈ، الف کی جو آواز ہے وہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. میم کے اوپر اگر زبر لگائیں گے میں ہو جائے گا. کیف کے اوپر اگر یہ زبر جب ہم لگائیں گے اس کو ہم کیا پڑھیں گے. زبر کی آواز لائک دیٹ. ویسے ہی اگر الف کے نیچے یہ نشانے ہم لگائیں گے، جس کو زیر کہتے ہیں، عربی زبان میں کسرہ کہیں گے. یہ زیر لگانے کے بعد اس کی آواز ای ہو جائے گی، ای ہو جائے گی. اگر میم کے نیچے یہ ڈالیں گے تو می ہو جائے گی. تا کے نیچے یہ نشانی لگائیں گے تو تی ہو جائے گی، آواز کی تی نکلے گی، ای بی تی یہ آواز آئے گی. تو یہ زیر کہتے ہیں اس کو. ایسا ہی پیش، یہ جو حرکت ہے اس کو ہم پیش کہتے ہیں. یہ اگر الف کے اوپر ہم ڈالیں گے اس نشانی کو تو او، با کے اوپر لگائیں گے بو تو، یعنی یہ او ساؤنڈ، او آواز نکلے گی. اس کا عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں. یہ سکون ہے. اگر یہ سکون کسی لفظ کے اوپر ہوگا، زبر زیر پیش کی آواز اس سے نہیں نکلے گی، بلکہ جیسے جٹ سے اس کی آواز نکلے گی. لیکن یہ حرکت والے کے پیچھے ہی یہ ایسا آئے گا، شروع میں نہیں ڈالا جائے گا اس کا. یہ کھڑا زبر ہے. اگر یہ کھڑا زبر کسی لفظ کے اوپر آئے گا تو آواز اس کی آ با، ایسے ہی با آواز اس کی آئے گی، اس پہ آواز ایسے ہی نکلے گی. یہ کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر کسی عربی حرف کے نیچے آئے تو ای بی ٹی اسی طرح اس کی آواز نکلے گی. یہ الٹا پیش، جب کسی لفظ کے اوپر، کسی عربی حرف کے اوپر آئے، ویسے آواز جو ہے اس کو ذرا کھینچنا ہے. یہ مد جو ہے، یہ نشانے اگر کسی حرف پر ہو تو اس حرف کو کھینچنا چاہیے. جی شو با، یہ شدہ ہے. یہ کسی حرف کے اوپر یہ شدہ کی علامت آئے تو اس حرف کو ڈبل کر دیتا ہے. نون
کے اوپر اگر صرف زبر ہے تو نہ، شد کے ساتھ آئے تو ان ایسا ہو جائے گا، اگر میم کے اوپر آئے تو ان ام ایسا پڑھیں گے، ان نون ڈبل ہو جاتا ہے. یہ تنوین ہے، دو زبر بھی کہتے ہیں اس کو. ان بن ایسے نون کی آواز اس سے نکلے گی. یہ دو زیر ہیں تنوین، ان بن ایسے ہی ہے، اس کی آواز نکلے گی. یہ دو پیش ہے، ان من ان من ایسی یہ آواز اس کی نکلے گی. دھیان دیجیے، با کے اوپر شد لگائیں گے. یہ شد کے نیچے جو ہے جو حرکت آپ دیکھتے ہیں وہ زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے. اگر شدہ کے اوپر لگایا جائے تو اس کو ہم زبر ہی کہیں گے. عموماً ہندوستان کے طبقات ہیں، اس میں یہ دوسرے طریقے سے یہ حرکت لکھی جاتی ہے، یعنی شدہ الگ لکھا جاتا ہے اور یہ زیر الگ. فتح شدہ کے اوپر ہے، کسرا شدہ کے نیچے لکھا جاتا ہے. پھر بھی ہم عربی حروف کو پڑھیں گے. الف 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 اب ہم دوبارہ ان حرکتوں کو پرویش کریں گے. زبر، اس سے جو آواز نکلے گی ا ب ت. زیر، اس سے جو آواز نکلے گی ای بی تی. پیش، اس سے جو آواز نکلے گی او بو تو. سکون، اس سے آواز نہ نکلے گی بلکہ ایسے دب جائے گا. جیسے یہ سکون اگر کیف کے اوپر آئے تو ایسے ہو جائے گا. سکون کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک دائرہ جیسا بھی لکھا جاتا ہے یا اس کا آدھا بھی لکھا جاتا ہے. کھڑا زبر آ با پا ایسی آواز سے نکلے گی. کھڑی زیر ای بی ای. الٹا پیش، اس سے او بو تو. مد آئے تو اسے اور بھی ذرا کھینچنا ہے، 5 حرف کے معنی جیسے کھینچنا ہے. ویسا یہ شدہ ہے، اس سے حرف دگنا ہو جاتا ہے یعنی ڈبل ہو جاتا ہے. یہ اگر کسی حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے تو ان ام یہ میم ڈبل ہو جاتا ہے. یہ دو زبر
بن بن تن نون کی آواز سے نکلتی ہے. دو زیر اس سے ین بن تن اور دو پیش کے ذریعے ان بن تن ایسے آواز نکلے گی. دو پیش کو آپ جو دائرے کے اوپر لگائے ہیں ویسا بھی لکھا جائے گا یا ایک کے اوپر ایک بھی لکھا جائے گا, ایک کے اوپر الٹا بھی لکھا جائے گا. یہ تینوں طریقے سے یہ حرکت لکھی جاتی ہے.